بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا صغیرہ سے بھی اس طرح بچو جیسے کبیرہ سے بچتے ہو۔ یہ نہ سوچے صغیرہ کر ہی لیا تو کیا حرج ہے، یہ بڑا گناہ ہے، چونکہ جس چھوٹے کو چھوٹا سمجھ لیا وہ کبیرہ ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کبیرہ ہے۔ اب اس کا کیا پیمانہ بتایا جائے؟ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو۔ بچھو تو کیا، ہم تو مچھر سے بھی بچتے ہیں۔ عقل مند آدمی چھوٹے بچھو کو بھی ہاتھ میں نہیں لیتا، کیونکہ وہ بھی کم زہریلا نہیں ہے۔ حرمین کی حاضری میں بعض کی یہ نصیحت ہے کہ عمل پر زیادہ توجہ دینے سے گناہ پہ زیادہ توجہ دو کہ اس پاک سرزمین پر کوئی گناہ نہ ہو۔ اور عام زندگی میں بھی عمل کے اندر کمی اور کوتاہی اتنی موذی نہیں ہے جس قدر گناہ موذی ہے۔ اس لیے فرمایا صغیرہ سے بھی ایسے بچو جیسے کبیرہ سے بچتے ہو۔ جان بوجھ کر کسی چھوٹے گناہ کو کرنا اللہ کے سامنے جرأت ہے، پر یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ ہمیں کوئی چیز پسند نہیں اور وہ کوئی کرے گا تو وہ کرنے والا ہمیں پسند نہیں رہے گا۔ تو جو اللہ کو پسند نہیں وہ گناہ ہے، اس کا کرنے کے بعد میں اللہ کی نگاہوں میں کیسے معزز رہوں گا؟ اس لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں معزز عزت والا تم میں سے وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے، وہ اللہ کی نگاہوں میں بہت پیارا ہو جاتا ہے، بہت معزز ہو جاتا ہے۔ اب گناہ سے بچنے میں جو چوٹ پڑتی ہے تو پڑتی رہے، کیا ہوگا؟ نفس کی چاہت ہے، نفس کا تقاضا ہے، وہ کرتا رہے، میں اس کی ایک نہ سنوں، میں اس کو خوش کروں یا اس کو خوش کروں۔ تو عقل مند تو اس میں سوچے گا بھی نہیں، ہزار نفس ہوں، ان کی خواہشیں اور ان کی چاہتیں قربان اس اللہ کی ایک رضا۔ اس لیے ہر گناہ جہالت ہے۔ من عامل من عامل
منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح، جس نے بھی کوئی برا کام جہالت سے کیا، جہالت کے معنی یہاں لا علمی کے نہیں، نادانی کے نہیں، اور کوئی بھی گناہ کرنے والا نادانی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ گناہ جب ہی ہوتا ہے جب آدمی نادانی کا ارتکاب کرتا ہے، کہ کس کو چھوڑا اور کس کو لیا، یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ نفس کو خوش کر رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہو؟ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ عجم کی عورتیں سینہ نکال کر چلتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، دوسرے کے عمل کو تم کیوں سوچ رہے ہو؟ تم اپنا سوچو، تمہیں کیا کرنا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور گناہ سے بچنے کے جتنے مواقع زیادہ ہوں گے اتنی آخرت کی سیلری زیادہ ہوگی۔ یہ کہنا کہ کیا کریں جی ہر طرف بے پردگی ہے، ارے یہی تو آخرت کی سیلری کے بڑھنے کا موقع ہوا۔ ہر طرف بے پردگی کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف شیطان کے تقاضے ہیں، نفس کے تقاضے ہیں، تو ایک ایک تقاضے کو پامال کرتے جاؤ، قرب کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، ایمان کی بلندیوں پہ پہنچتے جاؤ۔ تو یہ تو بڑی ترقی کے موقع ہوئے۔ ہم اتنی ترقی کہاں کر سکتے ہیں اور کہاں سے لا سکتے ہیں؟ یہاں تو مفت میں راستے میں چلتے ہوئے ترقی مل رہی ہے۔ تو تھوڑی سی نگاہ کی حفاظت کرنے کی محنت کر لو، پتہ نہیں کتنی نفلی عبادتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہاں سے دکان پہ گئے، آفس میں گئے، مارکیٹ میں گئے، دکان ابھی کھولی نہیں، آخرت کی سیلری تو پہلے ہی کتنی ہو چکی ہے۔ اور جو بچتا ہے اللہ بچا لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ علیم ہے، جانتا ہے، تو جو بچتا ہے اس کو بچا لیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بے دیانی ہو گئی، جہالت ہو گئی، تو توبہ ہے۔ اللہ اکبر، پہلے تو بچنے میں فائدہ تھا، نہیں بچ پایا تو اب استغفار میں فائدہ رکھ دیا، ادھر سے فائدہ نہیں حاصل کر سکے تو یہاں سے حاصل کر لو، استغفار کر لو۔ تو ہر صورت میں فائدے کے دروازے کھلے۔ تو کبھی اس کو چاروں طرف گناہ کا ماحول ہے اور چاروں طرف اس چیز کا رواج ہے، اس کی بنا پر اس کو ہلکا نہ جانے، نہیں، جس گناہ کا جو زہر ہے وہ ہے، ساری دنیا ہی کیوں نہ کرنے لگ جائے۔ یہ بڑا جرم ہے، اور صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا بھی کبیرہ ہے۔ مثلا پہلے دائیں کروٹ لیٹ گئے، پھر چاہے جس طرح لیٹے، شروع میں سنت کے مطابق سیدھے کروٹ پہ لیٹ جائے، پھر اس کے بعد
جیسے لیٹے، تو سنت کی نیت سے لیٹنے کا آغاز مسنون طریقے سے کر لیا۔ اگر جان بوجھ کر دائیں کروٹ نہ لیٹا اور معلوم ہونے کے باوجود ضد یا اصرار سے ایسا کیا تو یہ کبیرہ ہے۔ روزانہ لیٹتے ہیں تو کوئی اہتمام نہیں، سیدھا چت لیٹ لیں، یا لیٹتے ہی بائیں پہلو پہ لیٹ گئے تو یہ صغیرہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو پہلے یہ کرے کہ سیدھے پہلو پر لیٹے، پھر اس کے بعد پہلو بدل لیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے۔ آج کے مسلمان عمدن اس کے خلاف کرتے ہیں۔ کھاتے وقت وہاں ایک ساتھی کو دیکھا جو ساتھی تھے، جب بھی پانی پی رہے ہیں الٹے ہاتھ سے مذاق سے ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ ایک عربی ان کو پیسے دیے تو بائیں ہاتھ سے لیے، میں نوٹ پکڑ لیا۔ پہلے تو تھوڑا سا جھجکا کہ کیوں پکڑ لیا، تو فوراً سمجھ گیا اور سیدھا ہاتھ کیا، حیاک اللہ حیاک اللہ کی شان۔ پھر دوبارہ دیا ایک نوٹ، پھر بائیں ہاتھ سے پھر میں پکڑ لیا، پھر دوبارہ وہ سمجھ گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا کریں، عادت بنی ہوئی ہے۔ عربی میں کہنے لگا کہ عادت بنی ہوئی ہے۔ یہاں رنچوڑ لائن مارکیٹ میں سبزی وبزی کسی سے، تو جس کو پیسے دو بائیں ہاتھ سے لے آ۔ کوئی عذر ہے، کوئی تو بلا وجہ کیوں بائیں ہاتھ سے؟ شیطان بھی وہ جاگ رہا ہے، شیطان یہ سو رہا ہے۔ وہ شیطان سیدھا بھی تو آگے کروا دے، وہ سیدھا نہیں کروائے گا۔ اب چھوٹا بچہ ہے وہاں بھی پہنچا ہوا ہے، چھوٹے بچے کو کوئی چیز دو بائیں ہاتھ سے لے گا۔ الاخذ والاعطاء بالیمین، دو سیدھے ہاتھ سے، لو سیدھے ہاتھ سے، حدیث پاک میں صاف ہے۔ بائیں ہاتھ سے دینا، بائیں ہاتھ سے لینا، یہ تو اس حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انجانے میں ہو تو بھی خلاف ورزی ہے، اور جان بوجھ کرو تو پھر تو سنگین خلاف ورزی ہے۔ تو بھئی عادت جب الٹے ہاتھ کی ہے تو کیوں ہے؟ عادت بھی تو میں نے خود ہی ڈالی ہے نا۔ 2-4 دن کرو کوئی کام تو عادت بن جائے گی۔ جب الٹے ہاتھ سے لینے دینے کی روزانہ کی ترتیب رہی تو اب عادت بن گئی۔ تو جب وہ عادت خود ڈالی ہے تو صحیح عادت بھی خود ہی ڈال لیں، 2-4 دن کریں پھر اس کی صحیح کی عادت ہو جائے گی۔ کھانے کے وقت آدمی کھانا کھاتا ہے، چاول کھا رہا ہے، کوئی ایسی چیز کھا رہا ہے جس سے انگلیاں ساری وہ متاثر ہیں۔ اب گلاس پکڑے گا تو گلاس سارا وہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ کھاتے وقت بری انگلی سے گلاس دائیں سے پکڑنا نفاست کے خلاف ہے، مگر بائیں سے گلاس پکڑ لو اور پینا شروع کرو دایاں ہاتھ نیچے رکھ کر، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اہتمام اور عظمت ہو کہ سیدھی ہاتھ کی انگلیاں اگر وہ ہیں تو سیدھے ہاتھ کے یہ کیا ہے ہتھیلی کے اوپر گلاس رکھ لو اور بائیں ہاتھ سے اس کو تھامے رکھو۔ اس طرح دائیں ہاتھ سے پینا وہ ہو جائے گا، سہارا تعاون بائیں ہاتھ سے بھی مل گیا۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن اندر کے مزاج کو درست کرنے کی ہر ایک میں صلاحیت ہے۔ مزاج سیدھا ہو جاتا ہے، اور مزاج جب صحیح ہو جاتا ہے تو پھر مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، حضرت رحمہ اللہ نے سنایا کہ
بیمار تھے، سخت ذوق تھا، تو خادم ان کو کپڑے پہنا رہا تھا، تو کرتا پہناتے وقت حضرت کی چیخ نکلی اور چیخنے لگے تو بعضوں کو ڈر ہوا کہ پتہ نہیں کرتا پہناتے وقت کوئی دبا دیا، کوئی ہڈی ٹیڑھی کر دی، کیا کر دیا جو کتنی چیز. تو ایک ساتھی کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے بایاں بازو پہلے پہنا دی ہے. اس پر حضرت کو وہ تکلیف ہوئی، تو اس نے فوراً بایاں بازو نکالا اور کرتے کا دایاں بازو پہلے پہنایا. تو طبیعت میں سکون ہے، طبیعت ہے، مزاج ہے شریعت، یعنی شریعت طبیعت بن گئی. اب اس کے خلاف ہونے پہ ایسے ہی کوفت ہو رہی ہے جیسے طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو تو کوفت ہوتی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہراً باطناً ہر کام میں اتباع نصیب فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں، چار زانو ہو کر بیٹھ جائیں دھیان اور عظمت کے ساتھ. ایک تسبیح نفی اس بات کی لا الہ الا اللہ، اور دو تسبیح اللہ اللہ اس میں جاتا ہے.